بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا صداقت کی بلندیوں پر ان تمام تعریفات کی روشنی میں آپ پر صدیق کا مقام واضح ہو گیا ہوگا۔ صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا صداقت کی بلندیوں پر تھی، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے آپ کا اسم گرامی صدیقہ رکھا۔ جس طرح ریاض المعاذر نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، رسول اللہ نے امام علی سے فرمایا، علی جان، آپ کو 3 عظیم الشان نعمات عطا ہوئی ہیں، اس بڑی کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں ہوئی، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں ملی۔ الف، جس طرح آپ کو میرا جیسا سسر ملا ہے مجھے نہیں ملا، جس قدر عظیم الشان زوجہ جو میری دختر صدیقہ آپ کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی، حتیٰ کہ مجھے بھی ایسی زوجہ نہیں ملی۔ حسن و حسین جیسے فرزند آپ کو عطا ہوئے اور وہ کسی اور کو نہیں ملے، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں ملے۔ مفضل بن عمرو سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، فاطمہ زہرا کے پیکر مطہر کو کس نے غسل دیا؟ امام نے فرمایا، جناب امیر المومنین نے انہیں غسل دیا تھا۔ مفضل کہتے ہیں، جب میں نے سنا تو اس بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ جب امام نے یہ میری حالت دیکھی تو فرمایا کہ اس بات نے تمہیں حیران و پریشان کر دیا ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں غمزدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فاطمہ زہرا صدیقہ تھی، اسے صرف ایک صدیق ہی غسل دے سکتا تھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جب حضرت مریم کی وفات ہوئی تھی تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے سوا کسی دوسرے نے غسل نہیں دیا تھا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خاتون جنت سید و سردار فاطمہ زہرا صدیقہ تو اکبر تھی، ان کی معرفت قرون اولیٰ کے لیے محور مرکز تھی۔ المبارکہ تاج العروس میں برکت کی تشریح کچھ اس طرح دی گئی ہے کہ ہمیں نشو و نما پاتے رہنا، سعادتوں کا ڈھیر بڑھنا اور کم نہ ہونا۔ راغب نے مفردات میں مبارکہ کا معنی لکھا ہے، خیر و رحمت اس جگہ سے اس صورت میں جوش میں آئے جو جاری ہو کے نہ اسے شمار کیا جا سکے نہ اسے محدود کیا جا سکے۔ جس چیز میں اس حساب سے فراوانی، افزائش اور زیادتی پائے جائے اسے مبارک کہا جاتا ہے، اس میں برکات ہی برکات ہوتی ہیں۔ سیدہ الہی کائنات کا ابلتا ہوا سرچشمہ ہے۔ خالق جہان نے سیدہ فاطمہ زہرا کے عظیم القدر وجود کو مختلف اقسام کی خیر و برکات کا مرکز بنا رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے مرسل اعظم کی نسل کو انہی سے جاری فرمایا اور اس کی نسل میں خیر ہی خیر رکھی۔ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وقت شہادت جب اس بانو فرزانہ کا جسم بستر پر تھا، اس وقت صرف آپ کے 2 فرزند حسن و حسین اور بیٹیاں موجود تھیں۔ ایک بیٹی جناب زینب عالیہ اور دوسری ام کلثوم تھی۔ ایک زمانہ آیا کہ مصائب و آلام نے ان کے گھر کا رخ کیا۔ عاشورہ کے دن کربلا کے میدان میں آپ کے بیٹے حسین اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے شہید کر دیے گئے۔ اس طرح آپ کے فرزند امام حسن کی اولاد میں سے 7 فرزندوں نے شہادت پائی۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب کے 2 فرزند تھے، دونوں ہی کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ آپ کی دوسری بیٹی ام کلثوم کی اولاد نہیں تھی۔ عاشورہ کے بعد اس خاندان پر مختلف ادوار میں مصائب کے طوفانوں نے رخ کیا۔ اس خاندان نے مسلسل قربانیاں دیں۔ اس خاندان کا خون پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ واقعہ حرہ سے جناب زید بن علی بن حسین کی دردناک شہادت تک، پھر وہاں سے واقعہ فخ تک چلے آئیے، یہ تمام ادوار آل فاطمہ کی خوریزیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ عمودی عہد میں علویوں پر جو مظالم ڈھائے گئے جس کی مثال نہیں ملتی، زمین کی وسعتیں ان پر تنگ کر دی گئی تھی۔ امویوں کے بعد عباسی آئے، انہوں نے مظالم میں امویوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، انہوں نے آل محمد کی نسل کشی کی کوشش کی۔ عباسی دور کی 2 صدیاں آل محمد پر بہت باری گزری۔ ظلم و ببریت اور فساقیت کی کون سی داستان ہے جو اس دور میں رقم نہیں کی گئی ہو؟ ان کی جنائیت و ہولناکی کی آخری داستان فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری کی شجاعت ہے۔ کیا آپ 11ویں امام ہیں؟ آپ کو سامرا میں زہر سے شہید کیا گیا تھا۔ عباسیوں کے بعد ایک بدترین سفاک و ظالم سیاکار اٹھا جس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ آل رسول پر مظالم ڈھانے میں عباسیوں سے پیچھے نہیں تھا۔ اس نے مغرب غربی میں فوج کے ایسے دستے بنائے تھے جنہوں نے آل فاطمہ پر وہ مظالم ڈھائے جنہیں سن کر اجسام لرز جاتے ہیں۔ ان حوادث و مظالم خوریزی کے باوجود اللہ نے سیدہ طاہرہ کی نسل میں وہ برکت رکھی تھی کہ ان کی نسل روز بروز بڑھتی رہی، کیونکہ وہ خیر کا سرچشمہ ہیں، وہ ہر وقت جوش میں ہیں اور جاری و ساری ہیں۔ کوثر مفسرین کی نگاہ میں مفسرین نے آیت مبارکہ انا اعطیناک الکوثر کی مختلف صورتوں میں تفسیر کی ہے۔ اگرچہ مشہور قول یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک حوض ہے جس کا نام کوثر ہے، یا جنت میں ایک مشہور نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، لیکن کوثر فعال کے وزن پر ہے، ایسی چیز جو کثرت کے ساتھ ہو، ایسی خیر جو نہ ختم ہونے والی ہو۔ علامہ سیوطی نے دور منشور میں کوثر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بخاری ابن جزیر اور حاکم نے ابو البشر سے اور اس نے سعد بن خبیر سے اور اس نے ابن عباس سے سنا کہ اس نے کہا، کوثر کا معنی خیر کثیر ہے جو خداوند متعال نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ ابو البشر سے روایت ہے کہ میں نے سعد بن جبیر سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ سعید بن خیبر نے کہا، جی ہاں، جنت میں ایک نہر ہے جس میں خیر کثیر ہے، وہ رسول اللہ کی عطا کی گئی ہے۔ بہرحال اس آیت کا مناسب ترین معنی یہ ہے کہ کوثر کا مفہوم یہی ہے جسے فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا۔ کوثر سے مراد صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا ہیں۔
علامہ طبرسی نے تفسیر المجموع البیان میں سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھا، ایک قول ہے کہ کوثر سے مراد حیر کثیر ہے، ایک اور قول ہے نسل و اولاد کا کثرت کے ساتھ ہونا۔ یہ بات رسول اللہ کی اولاد جو فاطمہ زہرا کے ذریعے پھیلی ہے وہ شمار سے باہر ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، پھلتی پھولتی رہے گی۔ فخر الدین رازی نے سورہ کی تفسیر میں لکھا کہ تیسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد رسول اللہ کی اولاد ہے۔ مفسرین نے کہا یہ سورہ پیغمبر اکرم اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرکین نے آپ کو طعنہ دیا کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس طرح آپ کی اولاد نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان کے جواب میں آپ پر یہ سورہ نازل فرمایا، آپ کو اس قدر اولاد عطا کر دی گئی کہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک اہل بیت کے کتنے لوگ مار دیے گئے، باوجود اس کے ان کے وجود سے دنیا بھری پڑی ہے۔ ادھر امویوں کی طرف نگاہ دوڑائیے کہ تم کو کوئی اموی نظر آتا ہے یا ان کے کسی فرد کا نام شخصیت کے عنوان سے باقی ہو، لیکن ادھر آل محمد کی طرف نگاہ کیجیے، ان میں سے کس قدر علماء کبار گزرے ہیں جن کے نام قیامت تک باقی ہیں، جیسے امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام کو نفس زکیہ اور ان کی امثال۔ اس سورہ کی مناسب تفسیر یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ کا ایک بیٹا فوت ہوا تو اس وقت مشرکین نے آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے کہا محمد ابتر ہیں، جب اس دنیا سے رحلت کریں گے تو ان کا ذکر مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا اگر آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے تو ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کر دیا، اگرچہ یہ ایک ہے بظاہر کم ہے لیکن عنقریب اللہ اس واحد کو کثیر میں بدل دے گا۔ اس کلام کی صداقت تمہارے سامنے ہے، آج ہر طرف نگاہ دوڑائیے، تمہیں فاطمہ زہرا کی اولاد ہی نظر آئے گی جو فاطمہ زہرا کی اولاد ہے، حقیقت میں رسول اللہ کی اولاد ہے۔ عراق میں اس وقت سادات 10 لاکھ موجود ہیں، ایران میں 30 لاکھ کے قریب ہیں، مصر میں 50 لاکھ، مراکش میں 50 لاکھ، جزائر میں، تیونس میں، اندس میں ایک کثیر تعداد سادات کی آباد ہے۔ اس طرح اردن، لبنان، سوڈان، خلیج فارس کے ممالک اور سعودیہ میں لاکھوں کی تعدادیں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس طرح ہندوستان، پاکستان، افغانستان، انڈونیشیا اور اس کے ارد گرد علاقوں میں بھی اولاد رسول کی کثرت سے موجود ہے۔ ان کے ارد گرد علاقوں میں بھی اولاد رسول کی کثرت سے موجود ہے۔ اسلامی ممالک کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں اولاد رسول موجود نہ ہو۔ ان لوگوں میں بادشاہ امر روسا بھی گزرے ہیں، ان میں علماء مؤلفین اور مصنفین، مبازر شخصیات اور نوابے کی بھی کوئی کمی نہیں رہی۔ کہا گیا کہ انہیں سادات میں سے بعض لوگ اس انتساب کو اپنے لیے سرمایہ افتخار جانتے ہیں، بعض سادات اس شرف و عزت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں، بعض سادات اپنے اسلاف کے نقش و قدم اپنانا اپنے لیے سعادت جانتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اہل بیت رسول کے مکتب کے دشمن ہیں۔